बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन कामिल का फुक़दान। जो लोग यकीन कामिल से आरी होते हैं वो सड़क के दरमियान में चलते हैं। आप जानते ही हैं कि सड़क के दरमियान में चलने वालों का अंजाम क्या होता है। वो किसी गाड़ी तले कुचले जाते हैं। यकीन कामिल से आरी अफराद कोई ठोस मौक़िफ़ नहीं अपना सकते। वो बहाव के साथ बहते हैं क्योंकि उनमें एतमाद नहीं होता, जुर्रत नहीं होती। वो इस वजह से हाँ में हाँ मिलाते हैं कि उन्हें कबूल किया जाए, मुस्तरद न किया जाए। हालांकि उन्हें ये भी पता होता है कि वो जिस काम या बात से इख्तलाफ नहीं कर रहे गलत है। उन्हें ये भी पता होता है कि वो गलती कर रहे हैं। बाज़ लोग अपने आप को कदरे बेहतर तसव्वुर करते हैं क्योंकि वो गलत काम या बात की तायद नहीं करते। ताहम इन लोगों में यकीन कामिल नहीं होता कि जिसकी बुनियाद पर गलत काम या बात की मुखालफत कर सकें। जिस काम या बात का तुम्हें इल्म है कि वो गलत है, उसकी मुखालफत ना करना दर हकीकत उसकी तायद व हमायत करना ही है। कामयाबी का एक राज। कामयाबी के अहम राज़ों में से एक राज ये है कि किसी बात की मुखालफत करने की बजाय उसकी तायद व हमायत की जाए। इसी तरह तुम मसले का हल नहीं बनते बल्कि सलूशन का हिस्सा बन जाते हो। कोई ठोस मौक़िफ़ अपनाने के लिए यकीन कामिल का होना ज़रूरी है। यकीन कामिल और अक़ीदा। अक़ीदा यकीन कामिल के बग़ैर महज सिराब है, वहम है। अक़ीदा मौजज़ों का इंतज़ार करते रहने का नहीं बल्कि मौजज़े कर दिखाने का नाम है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम कोई काम कर सकते हो और अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम कोई काम नहीं कर सकते तो तुम्हारे दोनों ख्याल दुरुस्त हैं। हम सब पर ऐसा वक़्त आता है जब हम ज़वाल से दो चार हो जाते हैं। हम गिर जाते हैं और ज़ख़्म खा बैठते हैं। हम सब पर ऐसा वक़्त आता है जब हम अपने ऊपर शक करने लगते हैं। हम सब पर ऐसा वक़्त आता है कि हम खुद तरहमी सेल्फ़ पिटी का शिकार होते हैं। इन कैफ़ियत पर गलबा पाना और अपने अक़ीदे को बहाल करना ही कार अज़ीम है। 3 किस्म के लोग। दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। नंबर 1, ऐसे लोग जो कार अज़ीम करते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग जो वाक़यात और हालात को सिर्फ़ देखते रहते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग जो रूनुमा होने वाले वाक़यात पर गौर व फ़िक्र करते हैं। सवाल ये है कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस किस्म के लोगों से है। फ़ितरत के क़वानीन को ना समझना। फ्रैंकलिन के इशारा समझने से पहले कितनी मरतबा बिजली चमकी होगी। न्यूटन के इशारा समझने से पहले उसके सर पर कितनी मरतबा सेब गिरे होंगे। फ़ितरत हमेशा हमें इशारे देती रहती है। वो बार बार इशारे देती है। ऐसा अचानक ही होता है कि हम इशारा समझ जाते हैं। कामयाबी क़वानीन का मामला है। हमारी मुराद है फ़ितरत के क़वानीन। तब्दीली फ़ितरत का कानून है। हम या तो आगे बढ़ रहे होते हैं या पीछे जा रहे होते हैं। हम या तो तख्लीक कर रहे होते हैं या तख़रीब कर रहे होते हैं। जमूद कहीं नहीं है। अगर बीज को उगने के लिए ज़मीन में बोया नहीं जाएगा तो वो ज़ाया हो जाएगा। तब्दीली नागरीज़ है। तुम पसंद करो या ना करो, तब्दीली ना आकर रहना है। हर तरक्की तब्दीली होती है लेकिन हर तब्दीली तरक्की नहीं होती। हमें तब्दीली का तजर्बा लाज़मन करना चाहिए और जब वो समझ आए तब उसे कबूल करना चाहिए। बग़ैर तजर्बे के तस्लीम करना हाँ में हाँ मिलाने के रवैये को अपनाना है। ये इत्माद के फुक़दान और इज़्ज़त नफ्स की कमी की अलामत है। रवायत के बारे में कहने को बहुत कुछ है। तरक्की बराए तरक्की का फ़लसफ़ा सरतानी फ़लसफ़ा है। ये मुनफ़ीद है कि जो हर जगह आम हो रही है। ये तरक्की नहीं, तबाही है। वही तरक्की बामायनी है जो कि मुस्बत है। कामयाबी किस्मत का नहीं बल्कि क़वानीन का मामला है। सबब और मुसब्बब का कानून। कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि हम सबब और मुसब्बब के कानून को समझें। हमें अमल और नतीजे में ताल्लुक़ को भी ज़रूरी समझना चाहिए। हर मुसब्बब अफ़ेक्ट का कोई सबब केस होता है। सबब और मुसब्बब का कानून बीज बोने फसल काटने के कानून जैसा है। बीज बोने और फसल काटने के क़वानीन हैं। तुम बीज बोने की ख्वाहिश ज़रूर रखते हो। ख्वाहिश नुक्ता आगाज़ है। तुम बीज बोओगे वही काटोगे। तुम गंदम बोओगे तो गंदम ही काटोगे, चावल नहीं। तुम फसल तभी काट सकते हो जब तुमने बीज बोए होंगे। बीज फसल के काटने से पहले बोए जाते हैं। तुम्हें पाने से पहले लाज़मन देना होगा।
تم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آتش دان میں ایندھن ڈالے بغیر تمہیں حرارت میسر آئے۔ بعض لوگ ہمیشہ کچھ دیے بغیر پانے کے آرزومند رہتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تم ایک بیج بوتے ہو تو تمہیں بہت سے پھل حاصل ہوتے ہیں۔ اگر تم مثبت بیج بو گے تو تمہیں بہت سے مثبت پھل حاصل ہوں گے۔ اگر تم منفی بیج بو گے تو تمہیں بہت سے منفی پھل حاصل ہوں گے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فطرت کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ کسان جانتے ہیں کہ تم ایک دن بیج بو کر اسی دن فصل حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہیں لازماً کچھ عرصہ انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اگر تم تھوڑے بیج بو گے تو تھوڑی فصل پاؤ گے۔ اگر تم زیادہ بیج بو گے تو زیادہ فصل پاؤ گے۔ علم طبیعیات فزکس کا قانون بھی یہی ہے کہ ہر عمل کا برابر اور مخالف سمت میں رد عمل ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سبب کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سبب ویسے کا ویسا ہوتا ہے۔ تمہیں اپنے ذہن میں مثبت خیالات بھرتے رہنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو منفی خیالات خود بخود جگہ بنا لیں گے۔ انسان کا ذہن باغ کی مانند ہے۔ اگر ہم اچھے بیج بوئیں گے تو ہمارا باغ اچھا ہوگا۔ اگر ہم کچھ نہیں بوتے تو کسی نہ کسی چیز نے تو اگنا ہی ہے، اور خود بخود اگنے والی چیز بیکار جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ فطرت کا قانون ہے۔ ہماری زندگیوں کے حوالے سے بھی یہ قانون سچ ہے۔ میں تو ایک قدم اور آگے جا کر کہوں گا کہ زندگیوں کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ اگر ہم اچھے بیج بوئیں تب بھی بیکار جڑی بوٹیاں اگ آئیں گی۔ بیکار جڑی بوٹیاں اگنے کا سلسلہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اگر تم کسی گلاس میں پانی بھر کر اسے 0 سے کم درجہ حرارت پر رکھ دو گے تو وہ جم جائے گا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، یہ تو فطرت کا قانون ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 0 سے کم درجہ حرارت پر رکھنے والے پانی نے جمنا ہی ہے، برف ہی بننا ہے۔ اس کے لیے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے خیالات سبب ہوتے ہیں۔ نظم: تم ایک خیال بوؤ گے تو ایک عمل پاؤ گے۔ تم ایک عمل بوؤ گے تو ایک عادت پاؤ گے۔ تم ایک عادت بوؤ گے تو ایک کردار پاؤ گے۔ تم ایک کردار بوؤ گے تو ایک تقدیر پاؤ گے۔ سب کا آغاز خیالات سے ہوتا ہے۔ کشش کے قوانین: ہم اسی کی کشش محسوس کرتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں، اس کی نہیں جس کے ہم آرزومند ہوتے ہیں۔ پرانی کہاوتیں سچ ہیں کہ 9 کے پرندے ایک ساتھ اڑتے ہیں۔ منفی سوچنے والے لوگ خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے منفی لوگوں ہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ وہ منفی رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ بدترین نتائج کی توقع رکھتے ہیں اور کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ کیا تم نے کسی تقریب میں دیکھا ہے کہ کامیاب لوگ کس طرح دوسرے کامیاب لوگوں کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں؟ ناکام لوگ ناکام لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے ہو کر آہیں بھرتے ہیں، کراہتے ہیں اور شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ ہمارے دوست ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں۔ منصوبہ سازی اور تیاری نہ کرنا: جیت کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے، لیکن جیت کے لیے تیاری کرنے کی خواہش کسی کسی کو ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ وقت کسی تقریب اور تفریح کی منصوبہ سازی میں کھپا دیتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں کے لیے منصوبہ سازی نہیں کرتے۔ تیاری: اعتماد تیاری سے ابھرتا ہے، اور تیاری منصوبہ سازی، مشق و ریاضت، پریکٹس کا دوسرا نام ہے۔ جیتنے والے ونر اپنے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ یہ جیت کے لیے فکرمند ہونے کا دباؤ نہیں ہوتا بلکہ تیاری کا دباؤ ہوتا ہے۔ اگر ہم خراب مشن کریں گے تو خراب کھیلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ویسا ہی کھیلتے ہیں جیسی مشق کرتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا فرق بالکل درست کام کرنے اور تقریباً درست کام کرنے کا ہوتا ہے۔ مکمل ذہنی اور جسمانی تیاری، قربانی اور خود نظمی، سیلف ڈسپلن کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اوسط درجے کا انسان ہونا آسان ہوتا ہے، جبکہ بہترین انسان ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بات پر حیرت نہیں ہوتی کہ اوسط درجے کے لوگ آسان طریقے اپناتے ہیں۔ تیاری اعتماد کو جنم دیتی ہے۔ کسی بھی شعبے میں کامیابی کا انحصار تیاری پر ہوتا ہے۔ مقصد
اصول، منصوبہ سازی، مشق و ریاضت، ثابت قدمی، تحمل و برداشت، فخر و ناز۔ بنتی ہے تیاری۔ تیاری اعتماد کو جنم دیتی ہے۔ تیاری کا مطلب ہے کہ ناکامی کو برداشت تو کرنا لیکن اسے قبول بالکل نہ کرنا۔ تیاری کا مطلب ہے شکست قبول کیے بغیر شکست کا سامنا کرنے کی جرأت کا حامل ہونا۔ تیاری کا مطلب ہے مایوس تو ہونا لیکن بے حوصلہ نہ ہونا۔ تیاری کا مطلب ہے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا۔ غلطیاں کرنا غلط نہیں ہے، ہم سب ہی غلطیاں کرتے ہیں، البتہ بیوقوف شخص وہ ہوتا ہے جو ایک ہی غلطی بار بار کرتا ہے۔ جو شخص غلطی کرتا ہے اس کی اصلاح نہیں کرتا، وہ اگلی مرتبہ اس سے بڑی غلطی کرتا ہے۔ غلطی سے نبر آزما ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے، اسے فوراً تسلیم کر لو، اس پر اڑے نہ رہو، اس سے سبق سیکھو، اسے کبھی مت دہراؤ، اس کا الزام کسی دوسرے پر مت دھرو، اس کے جواز مت تراشو۔ تیاری نہیں کرو گے تو تم دباؤ میں آ جاؤ گے۔ تیاری، مشق، ریاضت اور محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے، خواہشیں اور سوچیں بھی نہیں۔ صرف اور صرف تیاری ہی تمہیں مقابلے میں آگے لے جاتی ہے، جیت سے ہمکنار کراتی ہے۔ اگر تم تیاری نہیں کرو گے تو دباؤ تمہیں مفلوج کر دے گا۔ جس طرح پانی اپنے راستے پر بہتا چلا جاتا ہے، اسی طرح کامیابی ان لوگوں کی طرف بہتی چلی آتی ہے جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے۔ کمزور کوششوں سے کمزور نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ثابت قدمی نام ہے مقصد کا، تیاری کا، تحمل و برداشت کا، اصولوں کا، منصوبے کا، مثبت رویے کا، فخر و ناز کا، قربانی کا، مشق و ریاضت کا۔ خود سے پوچھو، کیا تم ایک واضح طور پر طے کیا ہوا کوئی مقصد رکھتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی عملی منصوبہ ہے؟ کیا تم نے تیاری کے لیے کس قدر کوشش کی ہے؟ تم کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ تم کتنی دور جانے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم تحمل کے ساتھ نتیجے کا انتظار کر سکتے ہو؟ کیا تم اعلیٰ کارکردگی کے لیے مشق اور ریاضت کر سکتے ہو؟ اگر تم پختہ اصولوں کے حامل ہو، کیا تمہیں اپنی کارکردگی پر فخر و ناز ہے؟ کیا تم کر سکتے ہو رویے کے حامل ہو؟